السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب تمام بہن بھائیوں کو امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش آباد ہوں گے۔ جی، آپ کی بہن جبین سندھو لیاقت پور ضلع رحیم یار خان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ٹاپک پہ بات کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے گھر میں اتنی مصروف نہیں ہوتی۔ میری بچیاں کام شام کر لیتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ میں نے اپنی زندگی میں سٹرگل کی ہے اور اس مقام تک اللہ نے مجھے پہنچایا اور میرے بچوں کو بھی اس مقام تک پہنچایا۔ تو جی ایسا ہے کہ بس اب کچھ تھک بھی گئے ہیں اور کچھ بیماریاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ میں مطلب ایکٹیو نہیں رہتی۔ بس تھوڑا بہت کر لیا تو کر لیا، کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی، کسی بہن بھائی کا حال احوال پوچھ لیا۔ یہ ہے میری زندگی کی مصروفیت۔ تو آج میں آپ کو ایک بات کرتے ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک عورت آئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہا، جی میں اپنا گھر بار، مال و دولت، رشتہ دار سب چھوڑ آئی ہوں اسلام کے لیے، تو آپ مجھے قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بیٹے کو اصحاب صفا میں شامل کر لیں، وہ دین کی باتیں سیکھا کرے گا۔ وہ اصحاب صفا میں شامل ہو گیا۔ صفا ایک جگہ ہے ریاض الجنہ میں، اور بڑی خوبصورت، وہ تھوڑا اونچا چبوترا ہے، اس کو گولڈن انہوں نے باؤنڈری سی بنا کے تو اس کو واضح کر دیا ہوا ہے۔ مجھے اللہ نے وہ دیکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ آپ سب کو بھی وہاں لے جائے اور وہاں کی رونقیں اور وہاں کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، بیٹے کو اس کو وہاں بھیج دیا اور اس عورت نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو خواتین کا جو گروہ تھا، مسلمان خواتین کا، اس میں شامل کر دیا۔ وہ بچہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان، بہت پیارا اور بڑا باادب، بہت عزت کرنے والا، صحابہ کرام کی بہت عزت کرتا تھا، ہر بندہ اس سے خوش تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ یکنا وہ بیمار پڑ گیا۔ وہ بیمار پڑا تو کانپنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہے تمہیں؟ تو اسی اثناء میں اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسی اثناء میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لڑکا تو وفات پا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا غسل دیا جائے اور میں خود اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اچھا، یکدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بدل گیا اور کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں کو بتاؤ، فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ صحابہ کرام گئے اور اس کی ماں کو بلا کے لے آئے۔ اس کی ماں راستے میں روتی آئی، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں دین کی راہ پہ نکلی تھی۔ بہرحال بہت روئی، بہت، یہ کوئی ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا جو دکھ ہے نا، وہ اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اچھا، وہ آئی اور آ کے جو ہی اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ میں اپنا گھر بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئی تھی۔ میں اپنے مال و دولت میں بہت دولت مند عورت تھی، میں دین کے لیے سب چھوڑ کے اپنے بیٹے کو لے کے آ گئی تھی، اور میرے سارے رشتہ دار کہیں گے کہ دیکھا دین کی راہ پہ گئی تھی تو بیٹا گوا دیا۔ اس کی تو ویسے بھی آنی تھی، اس کی زندگی اتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، لڑکے کے، اور اسے کہا اٹھو۔
سبحان اللہ میں صدقے جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ میں قربان جاؤں، میری مال و دولت اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ وہ لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، سبحان اللہ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہا اور اس نے دین سیکھا اور آگے سکھانا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک وہ زندہ رہا اور اس نے بڑی لمبی عمر پائی، اور اپنی اس کی ماں پھر وفات پا گئی۔ اس کی ماں کے کئی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا وصال ہوا، اس لڑکی کا۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں، کیا کیا بتائیں۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو کوئی مدینہ گیا ہو اور وہاں کی رحمتیں سمیٹی ہوں، وہی بتا سکتا ہے۔ اچھا جی، بس آج یہی بات کرنی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں واک پہ، تو انشاءاللہ وہاں کچھ کلپس بنائیں گے اور آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے، تو آپ کو بتائیں گے کہ لوگ آج کل کیسے ولاگ بناتے ہیں، یہ بھی کچھ آپ سے بات کروں۔ اچھا جی، آپ سے تھوڑی بات کر کے تو ہم آگے تھے واک پہ۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک اسٹیڈیم ہے، وہاں ہم نے واک کی۔ اچھا شام کا وقت ہوتا ہے اور اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں بادل بھی تھے، اور ہم نے وہاں واک کی۔ اور کچھ بچے جو ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ اسٹیڈیم ہے تو وہاں بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں، کچھ بچے وہاں فٹ بال اور والی بال اور اپنا بیڈمنٹن جیسی گیمز کھیل رہے تھے۔ اور یہ ہمارے شہر میں بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ اسٹیڈیم، پہلے بھی آپ سے اس بارے میں بات کی تھی۔ اچھا جی، اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ہمارا بائی قبرستان ہے، وہاں جا کے ہمیشہ ہی دل اداس ہوتا ہے، تقریباً روز ہی جاتی ہوں اور روز ہی وہاں دل اداس کرتی ہوں۔ وہاں بیٹھ کے اپنے جو یہاں سے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، ان کے لیے کچھ دعائیں کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بس جی، کیونکہ ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہے اور وہیں پہ جانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی نا آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ آج ولاگ بناتے ہیں، میں ان کو ذرا، اور جن کو لوگ ملینز میں، ہنڈریڈز میں، تھاؤزنڈز میں لائکس اور کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے ولاگ بناتے ہیں، ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہائے فرینڈز، دوپہر کا 1 بج چکا ہے اور میری آنکھ اب کھلی ہے، بلکہ پنکی میری بہن نے میرے منہ پر پانی کا گلاس انڈیل دیا، تب جا کر میری آنکھ کھلی۔ ابھی چینج کر کے آئی ہوں، اور یہ جو میں نے واہیات سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لٹیرے برانڈ سے خریدا تھا۔ لٹیرے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور یہ میری ماما ہے، میرے لیے فرائی ایگ ود گرین ٹی ریڈی کر رہی ہے، کیونکہ آج کل میں ڈائٹ پہ ہوں۔ لو یو ماما۔ اپنا ڈائٹ پلان اگلے ولاگ میں بتاؤں گی۔ اچھا جی، یہ ذرا فنی ہے، یہاں پاپا اپنی کار واش کر رہے ہیں۔ پاپا ہر سنڈے اپنی کار خود واش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، چھوٹو کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چھوٹو کے سر پہ ایک ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے اور اٹکیلیاں کرتے ہوئے جانا، اور ساتھ ہی کہنا اوچ، سوری میرا گوڈا ٹیبل میں بج گیا۔ پاپا پاپا دیکھیں فرینڈز، پاپا اب میرے گوڈے کو سیک رہے ہیں۔ میرے پاپا ورلڈ کے بیسٹ پاپا ہیں۔ پاپا اور میں مل کر چھوٹو سے کیسے بدلہ لیا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اب ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ میرے گوڈے کے لیے دعا ضرور کرنا فرینڈز، پلیز 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 پلیز۔ اچھا جی، تو یہ ہے وہ ولاگز جو آج کل خواتین بنا رہی ہیں، اور میرے بہن بھائی، میرے بچے اس کو ملینز اور ہنڈریڈز میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز میں، اور ان کو لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے جیسی ایک سیدھی سادی خاتون کی باتیں کون سنتا ہے؟ میں نے تو کرنی ہوتی ہے اللہ رسول کی باتیں، گھریلو باتیں، بچوں کی باتیں۔ میں نے نہ اپنے خاندان کی غیبت کرنی ہوتی ہے، نہ میں نے اپنی برائیاں کرنی ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، تو میرا ولاگ کون دیکھے گا؟
تو پھر بھی میری آپ سب سے کیا کہوں جی. اچھا، اور بھی کوئی بات کر لیتے ہیں. چلیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا ملکی سیاست پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی. آج کل لوگ بڑی تیزی سے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے شہر کے بڑے اچھے ایک امریکن پلٹ میرے بھائی تھے. وہ کل یک میں نے فیس بک پہ دیکھا تو وہ پارٹی چھوڑ کے اور جناب وہ امریکہ واپس چلے گئے. مجھے ایک دم سے شوق لگا. بہرحال ان کے اپنا فیصلہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنا فیصلہ ہے، اپنے مفادات ہیں. عوام کے مفاد کو کوئی نہیں دیکھتا. اچھا، یہ جو لیڈرز ہیں نا، ہم جیسے لوگ ان کے لیے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بحث کرتے ہیں، بحثیں مباحثے اور پتہ نہیں ایسے لڑائیاں پال لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ پارٹی چھوڑتے ہوئے 1 سیکنڈ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پتلی گلی سے ہو کے نکل جاتے ہیں. یہ ہے میرے ملک کی سیاست. اچھا جی، پھر واک کرنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے اور گرمی کچھ زیادہ ہو رہی تھی. گھر واپس آئے ہیں تو اس کے بعد جی ہم نے سوچا کہ کوئی ڈرنک کوئی بنائیں. پہلے سوچا فالسے کا شربت بناتے ہیں. آج کل فالسا بڑا اچھا آیا ہوا ہے، تو وہ فالسے کے شربت کا پھر کینسل ہو گیا پروگرام. پھر آڑو کے شربت کا سوچا، وہ بھی کینسل ہو گیا. پھر میں نے کہا لسی بناتے ہیں. ہماری لسی جو ہے پنجابیوں کی جان ہے اور شان ہے. لسی کے بغیر ہم جٹ جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتے. تو پھر لسی بنائی. لسی ٹھنڈی ٹھار میٹھی اور لسی پی. ویسے میں شوگر پیشنٹ ہوں، پھر بھی میں پی لیتی ہوں. اچھا، یہاں میں تھوڑی سی لسی کی بھی آپ کے ساتھ نا آگے جا کے تھوڑی سی ویڈیو شیئر کریں گے. اچھا جی، یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کروں گی کہ میری بیٹی ہے ارم، ملتان رہتی ہیں وہ. ان کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، تو وہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ارمز کچن کے نام سے ان کا پیج ہے فیس بک پہ. آپ اس پیج کو وزٹ کیجئے. اس سے کئی لوگوں کی روزی روٹی چولہے جڑے ہوئے ہیں. اس کو سپورٹ کیجئے. اور ایک اس کا یوٹیوب چینل ہے ارمز کچن اینڈ یوسف قمر انٹرپرائزز. چھوٹا سا اس کا بزنس سیٹ اپ ہے اور اس کا مقصد صرف غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے. آپ پلیز میری ریکویسٹ ہے، اسے بھی ضرور سپورٹ کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں. میری ویڈیو مجھے سپورٹ کیا کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. میری بیٹی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میں اپنی بیٹی کے چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. اچھا جی، اور مجھے یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہے، ایک پیار ہے جو ہمارا دل بڑا کرتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ میں اسی طرح آپ سے مخاطب ہوتی رہوں اور ہم اچھی باتیں شیئر کرتے رہیں. اور آپ لوگ جب ریڈی ہوں مجھے پلیز میسج کیجئے گا. ہم لائیو آئیں گے، لائیو آ کے ہم باتیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بھی شیئر کریں گے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. اور یہ لسی کا آپ دیکھ لیجئے اور اپنے گھروں میں خوش آباد رہیے. اللہ آپ کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے، خوش رکھے. آپ بھی اسی طرح لسی بنائیں، انجوائے کریں، گرمی کو دور بھگائیں اور اپنے گھر کی صاف ستھری چیزیں کھائیں، باہر کی چیزوں سے اوائڈ کریں. اوکے جی، اللہ حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں.